السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے اپنے سیاسی حریف بلاول بھٹو زرداری کو بڑی دھمکی دی ہے۔ نہ صرف بڑی دھمکی دی ہے، ایک طاقتور شخصیت پر سنگین الزام عائد کیا ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان نے بیک ڈور رابطوں کا اعتراف کیا ہے۔ نہ صرف اعتراف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بیک ڈور رابطوں کے پیچھے کس کا کردار اہم رہا ہے اور اس کے نتائج اب کیا نکلنے جا رہے ہیں۔ تو دو نکات ہیں اس پروگرام کے، جس میں ایک نکتہ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے منسوب ہے، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک سیاسی اور انتظامی دھمکی دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ آنے والے انتخابات کی روشنی میں اقتدار ہر صورت میں مسلم لیگ نون کو یا اس کی قیادت کو ملنی ہے۔ ہماری سیاسی قیادت کہاں جا کر کھڑی ہو گئی ہے، اب کس کا ہمیں اقتدار کے لیے کاندھا چاہیے، یہ چیز اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ ساری جماعتیں اس دوڑ میں ہیں کہ آشیرواد ملے، کسی کا کاندھا ملے اور اس کے نتیجے میں اس کی روشنی میں اقتدار ملے۔ عوام اور جمہوریت اور پارٹی منشور، پارٹی نظریہ اور اخلاقیات، روایات، اس کی اب کوئی حیثیت ہماری پاکستان کی سیاست میں نہیں رہی۔ اور یہی اعتراف سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون، جو ملک کی ایک بڑی جمہوری سیاسی جماعت ہے، یہاں حکمرانی انہوں نے کی ہے، اس کے صدر اعتراف کے طور پر کر رہے۔ انہوں نے دو جملے بولے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سیاست کہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سن لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں میاں شہباز شریف۔ کیا سن لے؟ کہ جب تک جنرل عاصم منیر موجود ہیں کوئی سازش نہیں ہوگی اور انتخابات کی روشنی میں وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے۔ اور خدا کے بندے، انتخابات کے ساتھ، کسی سازش کے ساتھ آرمی چیف کا کیا لینا دینا ہے؟ اور اپنی سیاسی حریف کو بجائے کہ آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں، سیاسی ڈیبیٹ کریں، انتخابات میں ووٹ میں مقابلہ کریں، آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ تو ایک ریاستی ادارے کی سربراہ کو آگے لا کر، بیچ میں لا کر دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کو مزید متنازع بنائیں، کیونکہ انتخابات عوامی ووٹ کی روشنی میں ہو رہے ہیں۔ اسی کے نتائج کی روشنی میں حکمرانی بنے گی۔ جس جماعت کو زیادہ عوام کی طرف سے ووٹ ملیں گے وہی حکومت بنائے گی۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری تو اس حد تک کہتے ہیں کہ حکومت اس کی بنے گی، عوامی ووٹ کی روشنی میں بنے گی۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائول ہو رہی ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری اور اس کی قیادت کا دعویٰ ہے۔ اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے ترقیاتی کام کرائے۔ نہ صرف سندھ میں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہم اہم ایشوز بلوچستان کے حکمرانی میں آنے کے بعد حل کریں گے۔ اس میں مسنگ پرسن کا ایشو ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، وہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ملازمت کے ایشو ہیں، یہ سارے مسائل ہم حل کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ روز پہلے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا کہ آئیں، بیٹھے، عوام سنیں کہ آپ نے ماضی میں کیا کام کیا، ہم نے سندھ میں کیا کام کیا، اب مستقبل میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کرنے کو کیا ہے۔
لیکن اس کے چھوٹے بھائی نواز شریف کے بجائے کہ عوامی فورم پر مقابلہ کرنے کے ایک ریاستی ادارے کو، ایک طاقتور شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے حریف کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، بجائے عوامی ووٹ پر اعتماد کیا جائے۔ تو یہ ہماری سیاست کی قدریں رہ گئی ہیں، روایت رہ گئی ہیں کہ اب ہم کسی بڑی طاقت اور شخصیت کا نام لے کر اپنے حریف کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اقتدار میں آ رہے ہیں، آپ کے ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ میرے خیال میں ایسی سیاسی جماعتوں کو قائدین کا احتساب ہونا چاہیے جو کسی اور کے بل بوتے پر نہ صرف انتخابات میں جا رہے ہیں، وہ اقتدار میں جا رہے ہیں کہ آشیرواد ملے ہم اقتدار میں جائیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ JUI ہو، وہ PTI ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، اور باقی ساری سیاسی جماعتیں اگر کسی آشیرواد کی تلاش میں ہیں، کسی طاقتور ہاتھ کی تلاش میں ہیں، تو ان ساری سیاسی جماعتوں کا احتساب ہونا چاہیے کہ ابھی بھی جب پاکستان مشکل حالات میں ہے، ریاستی ادارے متنازع بنے ہیں، تو ان کو مزید متنازع کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ ان کو ریاستی اداروں کی طرف سے بھی میرے خیال میں شٹ اپ کال ملنی چاہیے۔ اب مقابلہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا گل کھلائے، مسلم لیگ نون نے پنجاب میں، وفاق میں کیا گل کھلائے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے ایز اے اتحادی وفاق میں 16 ماہ کیا گل کھلائے، اور یہی گل JUI نے بھی ایز اے اتحادی کھلائے۔ تو ان سیاسی جماعتوں کو اس کارکردگی کو عوام کے پاس لے کر جا کر ووٹ مانگنا چاہیے، بجائے اس کے کہ طاقتور شخصیتوں کا، اداروں کا سہارا لیا جائے۔ ایک سائیڈ یہ ہے ہماری سیاست کا۔ دوسرا رخ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ہے۔ پچھلے 2 روز سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بشرا بی بی، اس کی اہلیہ نے کوئی بڑی ڈیل کی ہے، حالانکہ توشہ خانہ کیس میں اسے اور اس کے شوہر کو سخت سزا ملی ہے، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھا گیا ہے، ہاؤس اریسٹ ہے، یا اس کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ یہ پیغام عمران کے مخالفین اور بشرا بی بی کے مخالفین، سیاسی جماعتیں اور میڈیا پرسن اس موقف کو بیچ رہے ہیں۔ اس پہ سونے کا سہاگا سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا اعتراف کر کے دیا ہے۔ انہوں نے ایک روز پہلے میڈیا سے مختصر بات کی ہے، جس میں انہوں نے ایک بڑا اعتراف کیا ہے۔ وہ اعتراف اس نے اس حوالے سے کی کہ جب وہ اڈیالہ جیل سے آنے سے پہلے اس کو اٹک جیل بھیج دیا گیا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد بشرا بی بی کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہوئے، اور اس میں آفر کیا ہوئی، یہ عمران خان خود اپنی زبان سے، اپنی منہ سے میڈیا پرسن کو بتا رہے ہیں کہ آفر یہ ہوئی کہ عمران خان جو اب اڈیالہ جیل میں ہیں، اس سے پہلے اٹک جیل میں تھے، اس کو آفر یہ دے دی گئی بقول عمران خان کے کہ وہ بنی گالہ جائے، 3 سال خاموش رہے، اللہ اللہ کرے، کوئی سیاسی بات نہیں کرے گا، مکمل خاموشی ہوگی، تب تک انتخابات ہو جائیں گے، نئی حکومت بن جائے گی اس انتخابات کی روشنی میں، اگر وہ 2 سال اس کی جو بھی کارکردگی سامنے آئے گی، اس کے بعد عمران خان کے لیے ایک ریلیف ہوگا کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر سکے گا۔ لیکن عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب دعویٰ کرنا تو ہر کسی کا حق ہے، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا، کسی کے پاس اس کے پروف بھی نہیں ہے کہ جو بیک ڈور رابطے ہوئے، بشرا بی بی جو پیغام لے آئی، اس کے جواب میں جو عمران خان نے کہا وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے جواباً یہ کہا کہ یہ میری ڈیل ہے کہ کسی صورت میں جمہوری عمل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد وہ تپ گئے، چڑ گئے، اور یہی
وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جن کیسوں پر مجھے سزائیں ملی وہ اس ڈیل کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غیر شرعی نکاح کے حوالے سے بھی سزا ہے، جزا ہے، اور جو نتائج آنے تھے فیصلے کے اس کا مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ تو یہ ہماری ملک کی سیاست ہے۔ انتخابات میں باقی 5 روز ہیں، تیاریاں مکمل ہیں، سیکیورٹی انتظامات مکمل کیے گئے، اور بیلٹ پیپر بھی اپنے منزل مقصود تک منتقل کیے جا چکے ہیں۔ اب انتخابات کا مرحلہ سر پر ہے، جب انتخابات ہوں گے تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے، جو الزامات ہیں، جو دعوے ہیں، ان کی کلی بھی کھل جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔